अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, एपिसोड नंबर 21। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। उससे कब सोचा था ऐसा, उसने कब सोचा था इतने बरसों बाद एक बार फिर पलट कर आएगा। अब की बार वो नहीं उसकी बेटी खड़ी थी उस आग के सामने जिसने उसके दामन में चिंगारी फेंक दी थी। अब धीरे धीरे उसको आग अपनी लपेट में लेने वाली थी। दरवाजे पर पड़ा ताला जंग आलूद हो चुका था। चाबी बहुत मुश्किल से लगी। कराक की आवाज से ताला खुला। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर हबस हुई थी। धूल मिट्टी और जगह जगह मकड़ियों के जाले बनाए हुए थे। रज़ा उसके पीछे पीछे था। सामने पड़े टेबल पे उसकी किताबें बिखरी हुई हैं। अलमारी से कपड़े बाहर को लटके हुए थे। जूते अलग अलग सिमत में पड़े थे, जैसे कोई बहुत उजलत में वहाँ से निकला हो। उसे याद आया वो दिन। उस दिन वो सब कुछ यूं ही छोड़ कर गई थी। सब वैसे का वैसा था, मगर वक्त की धूल उस पर जमी हुई थी। वो जाकर सिल्वर सदा बेड की चादर को छूकर देखने लगी। उस पर बैठी। जब इस हालत में कमरा अम्मा ने देखा होगा तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। वो रो रही थी। आज मैं शुक्र करती हूँ मेरी कोई बेटी नहीं। मैं उस दर्द से बच गई रज़ा, जो मैंने अपने माँ बाप को दिया। रज़ा उसके करीब आया। बीत गया रोशनी, बीत गया सब कुछ। तुम खुश नहीं यहाँ आकर? वो दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू खुश्क करके हंसने लगी। तुम सोच नहीं सकते मैं कितने सुकून में हूँ। ये खुशी इस सुकून के लिए तरसी थी। आज दिल चाहता है मर जाऊं। रज़ा ने उसके लबों पे हाथ रखा। ऐसी दुआ मत मांगना, ऐसी कोई दुआ नहीं जो तुम्हें मुझसे जुदा करे। रोशनी हंसी, वही खनकती हुई हंसी, वही छनकार। उस घर से डोली नहीं उठी। जनासा तो उठने दो। मैं अम्मा अब्बा को जाकर कहूँगी मुझे भाइयों ने रुखसत किया। रज़ा को उसकी बातों से खौफ महसूस हो रहा था। रज़ा, रोशनी ने अगर जिंदगी में किसी को चाहा तो वो तुम हो। वो वक्त कितना अच्छा था ना जब हमारी शादी हुई थी। तुम मेरे लिए मोतियों के फूल लाते, मेरे बालों पर पिरोते, और वो सुर्ख गुलाब। वो बेड की ट्रेक से टेक लगाकर ऊपर होकर लेट गई। मैं इन फूलों की महक आज भी महसूस कर सकती हूँ। कौन कहता है यादों की खुशबू नहीं होती? मैं आज भी उन लम्हों को जी सकती हूँ। जब चाहूँ आंखें बंद करूँ तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारा लम्स, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे जज्बात, सब तुम भी करना। उसने बेड की साइड पे पड़े टेबल से उंगली से गर्द हटाई। इतनी नहीं लग गई धूल की। रज़ा उसे बस देख रहा था। सुनो, मैं सो गई तो उठाना मत। अम्मा को पता है मैं अपनी मर्जी से उठती हूँ। रज़ा को आज वो वही 18 साल की रोशनी थी, चहकती हुई, जिसके गाल लाल थे, जिसकी आंखें स्याह चमकदार, जिसकी घनी जुल्फों में वो खुद को कहीं गुम कर बैठा था। वो आज बिल्कुल वही रोशनी थी। रज़ा का दिल चाहा वो उसे बस देखे जाए, बिना बोले बस उससे सुने जाए। वो कुछ भी बोल रही थी और वो मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी मासूम बच्चे की बात पे हंसा जाता है। अब जाओ, मुझे सुकून करना है। नहीं, वो सख्ती से बोला, मुझे आराम करना है रज़ा, सोना है, जाओ। अच्छा नहीं लगता रोशनी, सब क्या सोचेंगे, तुम यहाँ सोने आई हो? रज़ा उसे समझा रहा था। हाँ, आज दिल खुश है, कोई दर्द नहीं। शुक्रिया रज़ा, ये एहसान है तुम्हारा। अब प्लीज जाओ। वो जिद कर रही थी। रज़ा बेदिली से बाहर निकला। नीचे गया। तैमूर मामू मामियों के झुरमुट में बैठा था। उनके बच्चे भी इर्द गिर्द थे। कहाँ है वो? कहती है आराम करूंगी। रज़ा कहकर बैठ गया। अरे सफाई तो करवाने देती वो, भाभी ने सर पे हाथ मारकर कहा। रज़ा कुछ नहीं बोला। अरे तैमूर बाहर होता है, इतना प्यारा बच्चा है, क्यों बाहर क्यों भेजा? यकीनन गोरियों के हत्थे चढ़ जाएगा, उसकी एक मामी ने कहा। रज़ा हंसा। तैमूर चीप गया। उनकी ऐसी बेतुकी बातें जारी थी। सब खुश थे, बहुत खुश, जैसे बरसों बाद वो मिले, जैसे उनको होना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा खुश। उन्हें कितनी देर गुजर गई जब तैमूर ने कहा, बाबा अम्मा को उठा दे, चलते हैं। अरे खाना तैयार है, बस रोशनी को बुलाओ। भाभी ने खाने का अंदिया दे दिया। वो इनकार भी कहाँ कर सकते थे। रज़ा ने सर हिलाया, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया, जहां वो होशो हवास से बेगाना थी। रोशनी उठो, खाना तैयार है, 2 घंटे होने वाले हैं, कितना सोना है? रज़ा ने उसे आवाज दी। रोशनी, वो पहली पुकार पे उठ जाने वाली अब हिल भी नहीं रही थी। रज़ा ठटका, आगे बढ़ा। आंखें मूंदे इंतहाई पुरसुकून चेहरा सफेद पड़ा था। रज़ा के दिल को कुछ हुआ।
روشنی، وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما جو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے اس کا ماتھا چھوا، اس کی آنکھیں، اس کے لب، کوئی جنبش نہ ہوئی۔ نبض رکی ہوئی تھی، وہ دغا دے گئی تھی۔ آج پھر اس کمرے کو اسی بکھری حالت میں چھوڑ کر ایک بار پھر وہ چلی گئی تھی۔ اس بار اس کمرے میں ایک جیتے جاگتے شخص کو بھی چھوڑا تھا، جس کی سانسوں کی ڈور اس سے بندھی تھی، جو اس بستر پہ مردہ پڑی عورت کا دیوانہ تھا، اس کی آنکھوں کا، اس کی ہنسی کا، اس کی آواز کا دیوانہ۔ بابا، کیا ہوا اماں کو بلانے؟ تیمور اندر آیا، اس کی زبان کو ایک دم بریک لگی۔ اس کے پیچھے باری باری گھر کے سبھی افراد آئے۔ عورتوں کی رونے کی آوازیں چھت کو چیر رہی تھی۔ رسا کی نگاہیں روشنی کے چہرے پہ ٹکی تھی۔ وہ رو نہیں رہا تھا، وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ آنسو اس کی آنکھیں دھندلی کر رہے تھے۔ وہ ان لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جی بھر کر اسے دیکھنا چاہتا تھا، جی بھر کے۔ اس گھر سے ڈولی نہیں اٹھی، جنازہ تو اٹھنے دو، کوئی اس کے کان میں بولا۔ روشنی کے جانے کے بعد رسا کے دل کی طرح گھر بھی ویران ہو گیا تھا۔ وہ پہرو خاموش بیٹھا رہتا۔ گھر میں دل گھبراتا تو اٹھ کر نہر کی طرف چلا جاتا، ہر اس راستے کی طرف نکل پڑتا جہاں اس نے کبھی روشنی کے ساتھ قدم سے قدم ملائے تھے۔ کہیں اس کے ہمراہ وہ گزرا تھا۔ ان پگڈنڈیوں پر کئی گھنٹے گزار دیتا جہاں اپنے چند لمحے روشنی کے ساتھ بتائے تھے۔ اسے بس وہی جگہ سکون دیتی جہاں اس کی یادیں بستی تھی۔ وہ ماضی سے ہر یاد کشید کر لاتا، پھر ان لمحوں کو پھر سے جیتا، انہیں محسوس کرتا جیسے روشنی کرتی تھی۔ بابا، وہ اپنے کمرے میں رکھی کرسی پر بیٹھا کھڑکی سے باہر آسمان پر اڑتی پینگوں کو دیکھ رہا تھا جب تیمور اندر آیا۔ رسا نے پاؤں سمیٹ کر سیدھے ہو کر بیٹھا اسے دیکھا۔ بابا، آپ سے بات کرنی تھی۔ بولو۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ 1 ماہ ہو گیا، میری ابھی نئی جاب لگی تھی، شاید اب رہی بھی نہ ہو۔ مجھے جانا ہے۔ رسا نے اس کو دیکھا جو یہاں سے ایک بار پھر کوچ کرنے کے در پہ تھا۔ بے شک، لیکن اپنی امانت ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ یہی نہیں سننا چاہتا تھا، بس یہی نہیں۔ میں اس کے لیے تیار نہیں، بلکہ میں نے اماں کو بتایا تھا میں اس رشتے پہ راضی نہیں۔ آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہوگا نا؟ تیمور اس کو وعدہ یاد دلا رہا تھا۔ رسا نے سر جھکایا۔ بابا، میں جیسے تم چاہو۔ رسا نے اس کی بات پوری سنی ہی نہیں۔ تیمور کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے۔ کبھی کبھار الفاظ ہمارے لیے کمی پڑ جاتے ہیں۔ ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، مگر زبان گنگ ہو جاتی ہے، دماغ لفظوں سے عاری ہو جاتا ہے۔ اس پل تیمور کو لگا وہ گونگا ہے جو سمجھا نہیں پا رہا اپنا آپ، یا وہ خود بھی نہیں سمجھ رہا۔ وہ اٹھا۔ جانے سے پہلے اسے طلاق دے جانا، رسا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تیمور کا فون بجا، سکرین پہ انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، میں ماہا۔ تیمور، میں پاکستان میں ہوں، انفیکٹ تمہارے گھر کے بہت قریب۔ اب مجھے ایڈریس سمجھا دو۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ تم یہاں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ فون کان سے لگائے باہر نکلا۔ ہاں، تمہاری اماں کا سن کر رہ نہیں سکی۔ آپی اور ان کی ساس نے بھی کہا مجھے یہاں آنا چاہیے، آخر کو ان کی بہو ہوں، بے شک ہونے والی ہی صحیح۔ اس کی بات پہ تیمور نے پیشانی مس لی۔ ایڈریس؟ وہ بولی۔ تیمور نے تھوک نکلا اور اسے پتہ سمجھایا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ وہاں موجود ہونی تھی۔ اس کو سمجھ نہ آئی کسی کو کیا بتائے، وہ کون ہے، کیوں آئے گی۔ گہرا سانس لے کر وہ کچن میں گیا جہاں نیلم کام میں مصروف تھی۔ چچی، میرے مہمان آ رہے ہیں، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ نیلم کی بات سنے بنا وہاں سے نکل گیا۔ وہ بے چینی سے کبھی چھت پہ جاتا، کبھی صحن میں تبلا۔ نیلم، ثانیہ اور صفیہ اس کا انداز دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں گیٹ پہ بیل بجی، وہ بھاگتا ہوا پہنچا۔ چھوٹے سے سوٹ کیس کے ساتھ لانگ شرٹ ٹراؤزر پہنے وہ گنگریالے بالوں والی حسینہ نے اس کے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ کچن سے بھاگ کر آتی ثانیہ کے قدم برآمدے میں تھم گئے جب اس نے سامنے نہ منظر دیکھا۔ صفیہ نیلم بھی کھڑی حیرت سے آنے والی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب دھیرے دھیرے چلتی ان تک آ رہی تھی۔ سوٹ کیس اب تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ السلام علیکم، ماہا نے سلام کیا۔ یہ ماہا ہے، ماہا زمان، اٹلی سے آئی ہے۔ ان تینوں نے ایک وقت ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سنبھل کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ گھر کے سبھی افراد حیران ضرور تھے مگر کوئی بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ جو بھی تھا وہ مہمان تھی اور وہ لوگ مہمان نواز۔ کھانا کھا کر نیلم نے ثانیہ کو اس کا کمرہ دکھانے کا کہا۔ ثانیہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کا سامان پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ یہاں آپ آرام کریں، آپ کا کمرہ ہے، وہ اسے کہہ رہی تھی۔ وہاں مسکرائی، چاروں طرف کمرے کا جائزہ لیا۔ انتہائی نفاست سجایا گیا کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے بیڈ روم کو مات دے رہا تھا۔
اتنے سادہ سے گھر میں ایسے کمرے کی اسے توقع نہیں تھی۔ قیمتی اور سادہ فرنیچر، خوبصورت آف وائٹ پردے، ایک کونے پہ رکھا ہوا صوفہ، اس پہ بے حد خوبصورت کشنز۔ کمرہ بے حد خوبصورت ہے، وہ تعریف کیے بنا رہ نہ سکی۔ گھر کے سارے بیڈ رومز ایسے ہی ہیں، مجھے شوق ہے انٹیریئر ڈیزائننگ کا تو بس۔ ثانیہ اس کی طرف کم ہی دیکھ رہی تھی، وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی یا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے لگا اسے آنکھ بھر کے دیکھے گی تو رو دے گی۔ ایک لڑکی کا اٹلی سے پاکستان آنا کسی لڑکے کے لیے، کسی کو بھی سمجھانے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ وہ سمجھ سکتی تھی ان کا رشتہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک بتائیے گا۔ ماہا نے اس کی بات پہ سر ہلایا۔ اس کے جانے کے بعد بیگ سے کپڑے نکالے اور واش روم چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ دوست؟ صرف دوست نہیں، تمہارا کیا تعلق ہے اسے؟ محبت کا تعلق، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت لگ چکی تھی، وہ کٹہرے میں تھا۔ گھر کے افراد اس سے سوال پر سوال کرتے جا رہے تھے۔ آخری جواب پر سب کو چپ لگ گئی۔ کرمداد نے نگاہیں اٹھائی۔ اسے خبر ہے تم شادی شدہ ہو؟ تیمور نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ صرف نکاح تھا وہ داد جی، اسے پتا ہے؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، اس نے ضبط کر کے جواب دیا۔ یہ دھوکہ نہیں؟ 2 لڑکیوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ؟ تیمور کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ جیسے ہی لیٹی اسے تکیے کے نیچے کچھ چبھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، تکیہ ہٹایا، سامنے رکھی تصویر پر وہ اچھل کر بیٹھی۔ یہ کمرہ ثانیہ کا تھا اور تصویر تیمور کی۔ اس بستر کاٹنے لگا۔ تصویر واپس رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سائڈ ٹیبلز کے دراز کھولے، ڈریسنگ ٹیبل کے دراز، اسے اور کوئی تصویر کچھ نہ ملا۔ بے چینی سے وہ چکر کاٹنے لگی۔ باہر نکلی، حویلی کے ہر دروازے سے اندر جھانکا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ دوسری طرف بنے کمروں کی جانب گئی۔ اندر سے آتی آواز پہ وہ تھکی۔ دھوکہ نہیں ہے 2 لڑکیوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ؟ مجھے نہیں پتا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تمہارے نکاح میں موجود لڑکی بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ باہر کھڑی ماہا پہ آسمان پھٹ گیا ہو جیسے۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا، دیوار کو تھاما۔ زندگی اتنی عجیب کیوں ہے؟ کوئی کب کہاں سے وار کر دے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ شطرنج کی بساط پہ بیٹھے کسی اناری جیسی چال چلتے ہیں اور سامنے موجود شطرنج کا شاطر کھلاڑی آپ کو چارے شانے چت کر دیتا ہے۔ اس لمحے سے اپنا آپ اس اناری کی مانند لگا جو اپنا سب کچھ ہار گیا تھا ایک ہی بازی میں۔ اپنا وجود، اپنی ہستی، اپنی انا، اپنا غرور اور اپنی محبت بھی۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ ہار تسلیم کر لینے میں کیا حرج، کیا برائی؟ بیٹھک کے دروازے سے اندر جب اس نے قدم رکھا تو تیمور کی آنکھیں وہیں اٹک گئی۔ سب نے اسے دیکھا جو ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی تیمور چودھری کے سامنے کھڑی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔